العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ عزیز، پچھلے محاضرے میں یہ بات آئی تھی کہ وسائط کے اعتبار سے کنایہ کی 3 قسمیں ہیں اور واسطے کی تشریح آپ کے سامنے کر دی گئی تھی، لہذا آج فوراً بغیر کسی تمہیدی بات کے ان تینوں قسموں کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ تو نمبر 1، تلویح لغتاً اپنے علاوہ کی طرف دور سے اشارہ کرنا، جی اس کو تلویح کہیں گے۔ سابق کتاب نے تعریف کی اصطلاحاً وہ کنایہ ہے جس میں واسطے زیادہ ہوں، جیسے تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کے بستر سے خوابگاہ سے الگ رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ الگ کیوں رہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سوتے نہیں ہیں۔ سوتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، اور چونکہ انسان جو آرام کرتا ہے، سوتا ہے، سونے کا وقت عموماً کیا ہے؟ رات ہے۔ تو ان واسطوں سے معلوم ہوا کنایتاً کہ یہاں پہ رات کی نماز و عبادت مراد ہے، یعنی وہ لوگ رات میں نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے اپنے رب کے لیے۔ نمبر 2، رمز کس کو کہا جاتا ہے؟ تو رمز لغتاً قریب کو اشارہ کرنا خفیہ طریقے سے، جیسے ہونٹ، بھویں، آنکھ وغیرہ سے۔ اصطلاحی تعریف وہ کنایہ ہے جس میں واسطے کم ہوں یا نہ ہوں لیکن لازمی معنی پوشیدہ ہو، یعنی جو معنی آپ مراد لے رہے ہوں وہ معنی کیا ہو؟ تھوڑا پوشیدہ ہو۔ واسطے ہوں یا نہ ہوں اس سے بحث نہیں ہے، لیکن بحث اس سے ہے کہ اس کا لازمی معنی، یعنی جو معنی آپ مراد لے رہے ہیں وہ معنی کیا ہو؟ تھوڑا پوشیدہ ہو۔ جیسے یوم یکشف عن ساق، اس جملے سے کنایتاً ظہور تجلی رب مراد ہے کہ اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو اپنی تجلی ان کے سامنے فرمائے گا اور یہ لوگ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ تو یہاں پہ لازمی معنی جو آپ نے مراد لیا ہے، یعنی ظہور تجلی رب، یہ کیا ہے؟ اس عبارت سے واضح نہیں ہو رہا تھا بلکہ پوشیدہ تھا۔ دوسری مثال آپ یوں کہہ سکتے ہیں، فلان عریض الوسادۃ، فلاں کی تکیہ چوڑی ہے، یہ اس کا اصلی معنی ہے۔ آپ نے اس کا لازمی معنی مراد لیا کہ فلاں بیوقوف ہے۔ فلاں کیا ہے؟ بیوقوف ہے۔ آپ نے فلان عریض الوسادہ کہہ کر کے مراد کیا لیا کہ فلاں بیوقوف ہے۔ کیسے؟ عریض الوسادہ، اگر تکیہ چوڑی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے لازم ہے کہ اس کی گردن کیا ہے؟ بڑی ہو، لمبی ہو، حد درجہ بڑی ہو۔ اور جس کی گردن زیادہ لمبی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں اور کم عقلی پر استدلال کرتے ہیں۔ تو فلان عریض الوسادہ کہہ کر کے کم عقل مراد لینا، یہ کیا ہے؟ رمز ہے۔ اشارہ وہ کنایہ ہے جس میں واسطے کم ہوں یا نہ ہوں لیکن لازمی معنی واضح ہو۔ اشارہ کی لغوی تعریف بھی وہی ہے، اشارہ کرنا، رہنمائی کرنا۔ یہاں پر بھی واسطے سے بحث نہیں ہے،
بس شرط یہ ہے کہ لازمی معنی کیا ہو؟ واضح ہو، جیسے الخبیثات للخبیثین، الخبیثات للخبیثین۔ زانی مرد عورت کی طرف کیا ہے؟ کنایہ ہے، اور یہ معنی کیا ہے؟ واضح ہے۔ آپ دوسری مثال میں کہہ سکتے ہیں او ما رأیت المجد القى رحلہ فی آل طلحة ثم لم يتحول، یعنی مجد، بزرگی، شرافت آل طلحہ کے اندر آئی تو پھر جانے کا نام نہیں لی۔ اس میں آپ آل طلحہ کی بزرگی، ان کے سخاوت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، جو کہ کیا ہے؟ واضح ہے۔ آگے چلتے ہیں، علم بدی کا بیان آ گیا۔ علم بدی، بدی کہتے ہیں لغتاً موجد، مخترع، بغیر مثال سابق، یعنی کسی چیز کو بغیر نمونے کے ایجاد کرنا، اس کو بدی کہا جاتا ہے لغت میں۔ اصطلاحاً علم بدی وہ علم ہے جس کے ذریعے مقتضی حال کے مطابق کلام کو خوبصورت بنایا جائے۔ جی، یعنی جس علم کو جاننے کے بعد آپ حالات کے تقاضے کے مطابق کلام کو خوبصورت بنا سکیں، اس علم کو علم بدی کہا جاتا ہے۔ علم بدی کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 محسنات معنویہ، نمبر 2 محسنات لفظیہ۔ محسنات معنویہ وہ طریقے جن سے معنی میں حسن پیدا ہو۔ آگے آپ کو بتائیں گے کہ کن کن چیزوں سے معنی میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ دوسری قسم محسنات لفظیہ وہ طریقے جن سے لفظ میں حسن پیدا ہو۔ آگے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کن کن چیزوں سے لفظ میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے محسنات معنویہ کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ محسنات معنویہ بہت ہیں، ان میں سے چند قسمیں یہاں ذکر کی جا رہی ہیں۔ چونکہ یہ کتاب مختصر ہے، اختصار کے ساتھ لکھی گئی ہے، اس لیے جو اہم قسمیں ہیں ان اقسام کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 توریہ۔ توریہ مصدر ہے، وریتو سے، یعنی یوری سے کہا جاتا ہے۔ وریت الخبر توریتاً، کب؟ جب کہ میں خبر کو چھپا لوں اور دوسری چیز کو لوگوں کے سامنے ظاہر کروں۔ اصطلاحی تعریف، کسی لفظ کو ذکر کر کے اس کے بعیدی معنی کو مراد لینا۔ کیا معلوم ہوا؟ توریہ میں 2 معانی ہوتے ہیں، ایک قریب کا جو ظاہر ہوتا ہے لیکن وہ مراد نہیں ہوتا ہے، دوسرا دور والا معنی جو مخفی ہوتا ہے تھوڑا بہت لیکن وہی مراد ہوتا ہے۔ جیسے انی سقیم بل فعلہ کبیرہم، سقیم کا ایک معنی جسمانی بیماری ہے، دوسرا معنی جو جسمانی، پہلا معنی جو جسمانی بیماری ہے یہ ظاہر ہے، قریب کا ہے، دوسرا معنی دل کا مغموم ہونا جو دور کا ہے اور تھوڑا بہت مخفی ہے، یہاں پہ وہی دوسرا معنی مراد لیا گیا ہے۔ دوسری مثال آپ کہہ سکتے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، جرح کا ایک معنی زخمی کرنا جو ظاہر ہے، قریب کا ہے، دوسرا معنی ہے ارتکاب ذنوب، گناہوں کا ارتکاب کرنا جو دور کا ہے اور تھوڑا بہت مخفی ہے، اور یہاں پہ وہی معنی کیا ہے؟ مراد ہے۔ آگے چلتے ہیں، طباق، 2 متضاد معنی والے لفظ کو جمع کر دینا، جیسے یعنی جن 2 مفہوم کے درمیان، جن 2 لفظوں کے درمیان، معنی کے درمیان
تضاد ہو ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر دینا، جیسے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول آخر میں تضاد ہے، ظاہر اور باطن میں تضاد ہے، تو دونوں کے اندر یعنی اول آخر کے اندر اور ظاہر باطن کے اندر کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ آگے فائدہ، اتفاق دو اسموں، دو فعلوں، دو حرفوں کے درمیان ہوتا ہے، جیسے هو الاول والآخر، دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ اسم ہیں، هو یحیی و یمیت دونوں کے دونوں فعل ہیں، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت دونوں کے دونوں حرف ہیں، لہا فائدے کے لیے ہے، علیہا یہ وبال کے لیے اور نقصان کے لیے ہے، دونوں میں تضاد پایا جا رہا ہے۔ اتفاق کی ایک قسم اتفاق سلب ہے، یعنی ایک مادہ سے مثبت اور منفی دونوں فعل کو ذکر کیا جائے، جیسے فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، یہاں پہ دونوں جگہ یستحی ایک مادے سے ہیں، لیکن ایک جگہ مثبت ہے اور دوسری جگہ کیا ہے؟ منفی ہے، تو اس کو اتفاق سلب کہا جائے گا۔ نمبر 3، مقابلہ، دو یا زائد مفہوم کو ذکر کیا جائے پھر اس کے مقابل کو لایا جائے، دو یا زائد مفہوم کو ذکر کیا جائے پھر اس کے مقابل کو لایا جائے، کیا مطلب صاف ہے، دو یا زائد مفہوم کو ذکر کیا جائے یعنی وہ مفہوم کیا ہونے چاہیے؟ آپس میں متوافق ہونے چاہیے، ان کے درمیان توافق ہونا چاہیے، تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اس کا مقابل لایا جائے علی الترتیب، جیسے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، تین مفہوم لائے گئے، آتا، واتقى وصدق بالحسنى، اور تینوں میں تضاد نہیں ہے جی۔ اس کے بعد اس کے مقابل کو لایا گیا علی الترتیب، آتا دینے والا، تو اس کے مقابل میں کیا ذکر کیا؟ باخل ہے، بخل کرنے والا، واتقى اللہ سے ڈرنے والا جی۔ اس کے مقابل میں کیا لایا؟ واستغنى بے نیازی کرنے والا ہے نے، اس میں کیا تھا؟ صدق بالحسنى، اس کے مقابل میں لایا کذب بالحسنى۔ نمبر 4، ایہام تضاد، ایہام تضاد یعنی متکلم دو کلموں کے درمیان تضاد کا وہم دلائے۔ معلوم کیا ہوا؟ حقیقت میں دونوں کے درمیان تضاد نہیں ہے، لیکن سن کر ایسا محسوس ہو، وہم پیدا ہو کہ دونوں کے درمیان تضاد ہے، جیسے فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ، جو شیطان کو دوست بنائے گا تو ان کو گمراہ کرے گا اور عذاب سعیر جہنم کے عذاب کی طرف ان کو راستہ دکھائے گا۔ یہاں پہ جب آپ نے سنا یضلہ و یہدی تو آپ کو تضاد کا وہم لگا ہوگا کہ دونوں میں کیا ہے؟ تضاد ہے، لیکن جب آپ نے پورا جملہ سن لیا تو آپ کا جو تضاد کا وہم تھا وہ دور ہو گیا کہ یہاں پہ یہدی ہدایت دینے کے معنی میں نہیں بلکہ جہنم کے عذاب کی طرف راستہ دکھانا، رہنمائی کرنے کے معنی میں ہے، دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ نمبر 5، تدبیج، متکلم چند مقابل رنگوں کو ذکر کرے پھر اس سے کنایتاً ذات مراد لے، جیسے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، تبیض سفید کے معنی میں، تسود کالے ہونے کے معنی میں، دونوں میں کیا ہے؟ دو رنگوں کو ذکر کیا اور دونوں میں تقابل ہے، تضاد ہے، پھر دونوں سے ذات مراد ہے،
تبیض سے سفید چہرے والے اور تسود سے کالے چہرے والے مراد ہیں، تو اس کو تدبیج کہا جائے گا۔ آگے مراعات نظیر، متکلم کسی امر کو اس کے مناسبات کے ساتھ ذکر کرے، جیسے والشمس والقمر بحسبان، جی یعنی دو مناسب کلموں کو ذکر کرنا ایک ساتھ، چاہے لفظی اعتبار سے تناسب ہو یا معنوی اعتبار سے تناسب ہو، اس کو مراعات نظیر میں شامل کیا جائے گا۔ مثلا والشمس والقمر، شمس اور قمر دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ ہوتا ہے، سورج چاند، جی دونوں سے روشنی نکلتی ہے اور دونوں کیا ہیں، آسمان میں اللہ نے دونوں کو مسخر کر رکھا ہے، اپنے اپنے مدار میں دونوں کے دونوں گھومتے ہیں، دونوں کے دونوں کیا ہیں، سیارے ہیں، تو اس میں تناسب پایا جا رہا ہے۔ دوسری مثال آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آگے ہے وہو اللطیف الخبیر، یہاں لطیف اور خبیر دونوں ذکر کیا گیا۔ لطیف کس کے مناسب ہے؟ عدم ادراک کے، چونکہ اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لطیف ہے، تو لطیف عدم ادراک کے مناسب کو ذکر کیا، اور آگے خبیر ذکر کیا جو ادراک کے مناسب ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ خبیر ہے اس لیے وہ دوسرے لوگوں کا، ان کی نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.